اس نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ عورت کو ماں کہلانے کا حق نہیں جو اپنی اولاد کو قتل کرنا چاہے۔ اس دن کے بعد اس نے زبیدہ کو ماں کہہ کر نہیں پکارا تھا، اور سب سے زیادہ بدتمیزی بھی وہ اسی سے کرتا تھا۔ باقی گھر میں کسی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ماں کو جلانے کے لیے تائی کے قریب رہتا، جبکہ کبھی کبھی اس سے بھی منہ نہ لگاتا۔ اس کی ماں سے نفرت دیکھ کر وہ زبیدہ کو سب سے زیادہ عزیز ہو گیا۔ زبیدہ اسے اہمیت دینے لگی، گھر میں سب سے زیادہ اسے چاہنے لگی، لیکن اسے اہمیت کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اب آن کے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہ بچی تھی۔ گھر میں سب اسے کہتے کہ آن اتنا بے حس ہے کہ اگر اس کی ماں بھی مر جائے تو بھی اس کے قریب نہ آئے۔ لیکن ان سب بچوں کی نفرت کا نشانہ تب بنا جب دادا نے مرنے سے پہلے اپنا گھر آن کے نام لکھ دیا۔ اس کے بعد سبھی بہن بھائیوں کو اس سے چڑ ہونے لگی۔ تائی ابو کو لگتا تھا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ اس لیے اس سے نفرت کرتے تھے، جبکہ ابو کا کہنا تھا کہ ان باقی بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی عین کو ان سب بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ دادا کے مرنے کے بعد اس پر جو کچھ بھی پابندیاں تھیں وہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب زیادہ بدتمیز ہو چکا تھا، وہ کسی کو کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ پڑھائی میں اپنے سارے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ ہوشیار تھا۔ ابا اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن اس نے پولیس میں فورس جوائن کر لی۔ سب کچھ طے بطے پا چکا تھا۔ اس جمعے کو آرزو کا نکاح تھا۔ امی، یہ نکاح کے بعد بھی رخصت نہیں ہوگی؟ ابا نے کہا ہے کہ جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہ ہو جائے تب تک یہ یہیں پر ہمارے سینوں پر مونگ ڈلے گی۔ تانیہ نے رضیہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ارے میری بچی، تو فکر مت کر، ایک بار نکاح ہونے دے، پھر دیکھ میں کیسے اسے یہاں سے رفو چکر کرتی ہوں۔ 40 سال کا ہو گیا ہے بشیر، اب تک شادی نہیں ہوئی، ہر دوسری عورت کو دیکھ کر آہیں بھرتا ہے۔ اس دن میں نے باتوں ہی باتوں میں ذکر چھیڑ دیا کہ تمہارا نکاح تو آرزو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پھر تو پیچھے ہی پڑ گیا۔ ہائے بیچاری آرزو کتنی خوبصورت ہے اور کس کے پلے پڑ رہی ہے، تانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی، اسی لیے تو جہاں زیب کا دل اس پر آ گیا اور کالج سے ایک دن اچانک نکاح کر کے لے آیا۔ پھر کیا تھا، خاندان میں کسی نے قبول ہی نہیں کیا، اس کو گھر سے نکال دیا، اور پھر ایک دن خبر ملی کہ جہاں زیب اور اس کی بیوی سمینا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ منحوس بچ گئی اور وہ دونوں مر گئے، اور تمہارے ابا اس پر ترس کھا کر یہاں لے آئے، اور اس دن سے یہ میرے سر پر ناچ رہی ہے، رضیہ نے بتایا۔ بس امی، اب تو جان چھوٹ رہی ہے نا اس سے، اور لگے ہاتھ ماموں کا بھی کام ہو گیا، بیوی بھی مل گئی اور مفت کی نوکرانی بھی۔ بڑیائی اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ خوبصورت سمجھتی ہے، 2 ٹکے کی لڑکی میرے باپ کے پیسے پر پلنے والی۔ تانیہ زبان سے زہر اگلتی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ کچن میں تائی امی کے لیے چائے بناتی آرزو اپنے ماں باپ کے ذکر پر تڑپ اٹھی تھی۔ ایسے کیسے اس جمعہ کو نکاح رکھ لیا؟ ارے ہم بھی اس کے کچھ لگتے ہیں، ہمیں بتائے ہوئے خیر کیسے اس کی شادی کر رہے ہیں آپ؟ زبیدہ نے فکر مندی سے کہا۔ ارے بس بس، سال سال تو اپنی بھتیجی کی خبر نہیں لیتی ہو تم، اور جب ہم اچھے طریقے سے اس کا نکاح کر رہے ہیں تو تمہیں رشتہ داریاں یاد آنے لگی ہیں، رضیہ نے غصے سے کہا۔ نہیں بھابھی، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت چھوٹی ہے، 18 سال کی بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے اچانک نکاح؟ صرف نکاح کر رہے، ابھی رخصتی نہیں ہوگی، رخصتی پڑھائی کے بعد ہی کریں گے۔ بس تم اس جمعے کو نکاح پر آنا، یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ بس اتنا کہہ کر رضیہ نے فون رکھ دیا۔ پرسوں جمعہ تھا، زبیدہ تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی، ابھی کل تک اس کی بھتیجی بچی تھی اور آج اچانک اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ اللہ میری بچی کے نصیب اچھا کرے۔ جب آرزو کے والدین کا انتقال ہوا، زبیدہ کے مالی حالات اچھے نہ تھے کہ وہ کسی اور بچے کا بوجھ اٹھا سکتی، اور پھر عثمان بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ جتنے اچھے طریقے سے تایا کے گھر پر رہتی، اتنے اچھے سے پھپھو کے گھر پر نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی جب انہیں پتہ چلا کہ عثمان کو لقوہ ہونے کے بعد اس کی حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں ہے، تو وہ اپنی بھتیجی کو لینے جا پہنچی، جس پر رضیہ نے انہیں ذلیل کر کے نکال دیا کہ پہلے ہم کھلاتے پلاتے رہے ہیں، اب کسی کام کاج کے لائق ہوئی ہے تو ہم سے لے جا رہی ہو۔ زبیدہ کو یہ سوچ کر ہی افسوس ہوا کہ رضیہ کو 8 سال کی آرزو کام کاج کے لائق لگی تھی،
لیکن وہ کچھ نہیں بول سکی تھی۔ عمر یار، میں کچھ نہیں خرید رہا اور نہ ہی میں ریاض سے شادی پر جانے میں انٹرسٹ ہوں۔ عمر یار، میں کچھ نہیں خرید رہا اور نہ ہی میں ریان کی شادی میں جانے میں انٹرسٹ ہوں، اس لیے مجھے اپنے ساتھ گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اکیلے جا اور جو کچھ بھی خریدنا ہے خرید کے لے آ۔ اور یار، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ریان نے کتنے خلوص سے ہمیں شادی پر بلایا ہے اور ہم نہیں جائیں گے تو اسے کتنا برا لگے گا۔ عمر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ بس بات ختم، اور ویسے بھی آج کوئی خاص کام بھی نہیں ہے، وہ 2-4 دن میں شادی ہے، تو یہ کام نپٹا کر مجھے باہر مل، کیونکہ ریان نے شادی پر فیملی کے ساتھ بلایا ہے اور مصباح کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی چیزیں بھی لینے میں نے ہی جانا ہے۔ عمر نے کہا۔ عمر، تو لیڈیز شاپنگ کرے گا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور نے اسے گھورا۔ یار تو بھی کر لینا میری ہونے والی بھابھی کے لیے۔ عمر نے آنکھ دبائی، جس پر اون مسکرایا۔ ایک عمر ہی تھا جس کی کسی بات کا برا نہیں مانتا تھا، اس کا بچپن کا دوست، اس کا ہر راز کا ساتھی۔ ہاں ہاں، پیسے پیڑ پر اگتے ہیں نا کہ تمہیں اٹھا کر دے دے۔ دن بدن اس کے خرچے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کبھی داخلے کے پیسے، کبھی داخلے کے فارم کے پیسے، کبھی یہ فوٹو کے پیسے۔ تائی امی نے بڑی مشکل سے اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھتے 200 روپے نکال کر اس کی طرف پھینکے، اور امی کو اسے پیسے دیتے دیکھ کر تامیہ جلدی سے باہر آئی۔ تامیہ آپی، پلیز میرے ساتھ چلیں، مجھے پاسپورٹ سائز پکچر بنوا کر داخلے کا فارم پر لگانی ہے۔ اس سوموار کو آخری ڈیٹ ہے، اس کے بعد میرا داخلہ نہیں جائے گا، آرزو نے بے بسی سے کہا۔ ہاں امی، جمعہ کو اس کا نکاح ہے، مجھے بھی کوئی نیا سوٹ دلوا دے، میں پرانے کپڑے تھوڑی نہ پہنوں گی اپنے ماموں کی شادی میں۔ تامیہ نے لاٹ سے اس کے گلے میں مہر ڈالی۔ ہاں ٹھیک کہتی، میں تجھے دیتی ہوں پیسے، تو اپنے لیے 2 سوٹ لے لینا، اس کے لیے بھی نکاح کا ایک نیا سوٹ لے آنا۔ آخر اپنے بھائی کے ہونے والی بیوی کا سوچ کر تائی امی نے اس کا تھوڑا خیال آ ہی گیا تھا۔ ارے امی، اس کے لیے سوٹ کی کیا ضرورت ہے، میں جو آئمہ کی شادی پر پہنا تھا بالکل نیا ہے، وہ پہن لے گی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے برائڈل ڈریس کتنے مہنگے ہیں؟ چل تو میرے ساتھ۔ امی کے ہاتھ سے پیسے لیتے اسے بنا کچھ کہنے کا موقع دی اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف چلنے لگی۔ رکے آپی، نقاب تو کرنے دے، آرزو جلدی سے بولی۔ اف، کیا تمہیں گھٹن نہیں ہوتی اس میں؟ تامیہ پیچھے سے ناگواری سے کہا، جبکہ یہ واحد معاملہ تھا جس میں آرزو کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کی بات سنے بغیر بھاگ کر اندر گئی اور اپنا عبایا اٹھا کر پہنا اور جلدی سے نقاب کرنے لگی۔ لیکن افسوس، فوٹو شاپ کی دکان پر جاتے ہی یہ نقاب اتر جانا تھا، کیونکہ اس کی تصویر کے بغیر اس کا داخلہ نہیں جا سکتا تھا، اور تائی ابو کی خواہش تھی کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے۔ تامیہ اسے فوٹو میکر کی دکان پر چھوڑ کر خود شاپنگ مال میں چلی گئی۔ یہ کہہ دیا کہ جب اس کی تصویر بن جائے تو وہ مارکیٹ کے نیچے کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرے۔ تقریباً 15 منٹ میں یہ تصویر بنوا کر مارکیٹ کے نیچے آ کر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسے یہاں کھڑے 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا، لیکن تامیہ نہ جانے کہاں تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے سوچا کیوں نہ تامیہ کے پاس ہی چلی جائے، کیونکہ یہاں کھڑے کھڑے کچھ لڑکے بار بار اسے گھور رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ الجھن ہو رہی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے مارکیٹ کے اندر جانے لگی کہ اچانک سامنے سے آتے ایک آدمی سے بری طرح ٹکرائی۔ وہ اس سے معافی مانگنے لگی، جبکہ وہ آدمی زمین پر بیٹھا اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی کھڑا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے یہ۔ اون کے اپنے بالکل قریب سے آواز سنی، اسے ایسا لگا جیسے کوئی اپنا اسے پکار رہا ہو۔ اون کے دل نے اسے دیکھنے کی خواہش کی تو اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن نقاب میں ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، لیکن آنکھیں کمال تھیں۔ اون کا اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹانے کا دل نہ کیا۔ اون نے زمین پر گر کر ایک لفافہ اٹھایا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ لڑکی کسی کو پکارتی مارکیٹ سے باہر نکل گئی۔ سنیں، آپ کا سامان گر گیا ہے، اون نے اسے پکارنے کی کوشش کی، لیکن وہ تیزی سے مارکیٹ سے باہر نکل گئی۔ اون باہر تک اس کے پیچھے آیا، لیکن وہ لڑکی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ اون نے لفافہ کھولا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس لفافے میں 4 پاسپورٹ سائز تصویریں اور 30 روپے تھے۔ اس نے ایک تصویر اٹھا کر دیکھی اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے کبھی حسن نہیں دیکھا تھا، لیکن اس قدر معصومیت، اسے 100% یقین تھا کہ یہ تصویر اس لڑکی کی ہے۔
اس کا لب و لہجہ، اس کی بات کرنے کا انداز، اس کی تصویر، اس کا دل دھڑکا گئی۔ آن نے بے اختیار ہاتھ اپنے دھڑکتے دل پر رکھا۔ وہ لڑکی چلی گئی کیا؟ عمر نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ ہاں، لیکن زیادہ دور نہیں جا پائے گی، آن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، تم جانتے ہو اسے؟ عمر نے پوچھا۔ نہیں، لیکن جاننا پڑے گا، آخر ساری زندگی گزارنی ہے آن۔ ابھی تک اس کے معاملات کے زیر اثر تھا۔ آن، میرے بھائی تو ٹھیک تو ہے نا؟ عمر نے پوچھا۔ یہ لڑکی آ گئی، زندگی میں تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، آن نے جواب دیا۔ نام بھی جانتے ہیں اس کا، جو پہلی نظر میں مجنوں بن گیا ہے؟ عمر نے کہا۔ مس عثمان، آن نے لفافے کے پیچھے نام پڑھا، پھر مسکرایا۔ میں اس مس عثمان کو مسز آن بنانے میں کم سے کم وقت لگاؤں گا۔ مجھے اس لڑکی کا ایڈریس چاہیے، آن نے سیریس انداز میں کہا۔ آن، تو نے اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ صرف ایک تصویر کے بنا پر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو اس سے شادی کرے گا؟ یہ صرف ایک تصویر ہے، تصویروں سے محبت نہیں ہوتی۔ عمر ابھی بول ہی رہا تھا کہ آن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ آج تک یہ دل کسی کے لیے اتنے زور سے نہیں دھڑکا، یقین کر، اسے میرے لیے بنایا گیا ہے، ورنہ مجھے یہ اشارہ نہیں ملتا۔ آن نے تصویر کی طرف دیکھا۔ عمر نے تصویر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنی مٹھی میں رکھ لی۔ حد میں رہ، بھابھی ہے تیری۔ آن نے گھور کر اسے دیکھا۔ ابھی تصویر نہیں دکھائے گا تو ڈھونڈیں گے کیسے؟ اسے عمر نے گھورا۔ رہنے دے، میں خود ڈھونڈ لوں گا، آن مسکراتے ہوئے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ وہ سمجھ نہ آیا کانسیپٹ، جبکہ عمر کو یہ پہلی نظر والا پیار کا۔ ویسے ایک بات تو بتا، کہاں سے ڈھونڈے گا اس لڑکی کو؟ ایک بار تصویر ہی دکھا دے۔ شاید میں اسے جانتا ہوں، عمر نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، جبکہ وہ واپس اسی جویلری شاپ میں جا رہا تھا جہاں سے وہ ابھی آئے تھے۔ ابھی تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، میں نے کہا نا ڈھونڈ لوں گا، تو تجھے میں فوٹو ہرگز نہیں دکھاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی کو کسی کی کالی نظر لگے۔ اس نے عمر کی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سایہ تھا۔ استغفر اللہ، میری نظر اور کالی؟ او بھائی، رنگ اور نیت میں فرق ہوتا ہے، وہ میری بھابھی جیسی ہے، عمر نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اوئے، وہ تیری بھابھی جیسی نہیں ہے، وہ تیری بھابھی ہی ہے، اور یہ بات آئندہ یاد رکھنا۔ لیکن ہم واپس کیوں جا رہے، یہ تو بتا؟ تو اسے واپس شاپ کی طرف جاتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ فوٹو تو اس نے ویسے بھی نہیں دکھائی تھی، تو اس موضوع سے ہٹنا ہی بہتر سمجھا۔ یار، پہلی بار دیکھی ہے تیری بھابھی، اس کے لیے کوئی گفٹ لوں گا، آن نے کہا، جبکہ عمر منہ کھولے کھڑا تھا۔ آخر ایک ہی دن میں اس آدمی کو ہو کیا گیا ہے؟ کل تک تو یہ شادی کے نام سے بھاگ رہا تھا، اور آج تیری بھابھی کہے جا رہا ہے۔ اس نے شاپ سے ایک خوبصورت بریسلیٹ لیا۔ کیسا ہے؟ اس نے عمر کو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے، اللہ مس عثمان کو نصیب کرے، عمر نے مسکرا کر کہا۔ مس عثمان نہیں، مسز آن بول، میں برداشت نہیں کر سکتا اس کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام، آن نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ عثمان ضرور اس کا باپ ہوگا، عمر نے جتلا کر کہا، کیونکہ لفافے پر مس عثمان لکھا تھا، مسز عثمان نہیں۔ جو بھی ہو، لیکن اب وہ مسز آن بن کر ہی رہے گی، آن نے مسکرا کر کہا تو عمر بھی مسکرا دیا۔ ایک تم ہی ہو اس دنیا میں جو پردہ کرتی ہو، میں کہتی ہوں یہ اتنا بڑا برقع ساتھ اٹھائے چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ سامیہ اسے اپنے ساتھ چلاتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی، کیونکہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا اس کے پیچھے آ رہا تھا، جسے نمبر لینے کے مرحلے وہ ادا کر چکی تھی۔ آرزو سے نظریں چھپا کے اس نے مارکیٹ سے نکلنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ لڑکا اس کے پیچھے آ رہا تھا، جبکہ آرزو بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ آ پہنچی، اور آرزو کو مکمل طور پر نقاب میں دیکھتے ہوئے لڑکا پیچھے ہو گیا۔ شاید لڑکے میں تھوڑی شرم باقی تھی، اور اب تامیہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ بتاؤ کیا؟ تم بہت خوبصورت ہو، بہت پاکیزہ، اور دنیا کے سب لڑکے عیاش ہیں جو تمہیں دیکھیں گے۔ تامیہ اب بھی اس پر غصہ نکال رہی تھی۔ آپ کی بات پاکیزگی اور خوبصورتی کی نہیں ہے، بات حکم کی ہے، اور جب یہ حکم نازل ہوا تھا تب دنیا کی سب سے خوبصورت عورت نے دنیا کے سب سے پاکیزہ مرد سے پردہ کر لیا تھا، تو ہماری کیا اوقات؟ آرزو نے ایک ناکام اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے سامنے لیکچر مت دیا کرو۔ آرزو، خاموشی سے چلنا ہے تو چلو، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ایسے کیسے گم ہو گئی؟ ویسے تو درخت پر اگتے ہیں جو ہر چیز تم گم کر کے آ جاتی ہو۔ اب دماغ مت چاٹو، جاؤ یہاں سے، پرسوں تمہارا نکاح ہے،
تیاری کرو، اس سے اگلے دن چلی جانا فوٹو بنوانے۔